مجھے دو چیزیں بتائیں جو آج جسٹس کیانی کا، محسن کیانی صاحب کے بڑے ہارڈ ریمارکس آئے اور اس پہ بھی ٹکارا کرارا جواب دے دیا اسپیکر صاحب نے کہ آپ ہوتے کون ہیں پارلیمان میں کے اوپر بات کرنے والے. اور ابھی آپ سنیں گے تھوڑی دیر پہلے میں پروگرام کا پیس ریکارڈ کر رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ، ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جوڈیشری کو جی عادت پڑی ہوئی پچھلے 10 سال سے کہ بس انہوں نے ایگزیکٹو کو زیرو کیا ہوا تھا اینڈ دے ور آن اے ہائی کہ بس ہماری مرضی ہم ہی فیصلے کریں گے. تو یہ اس ہائی کا چل رہا ہے ابھی تک اثر، ورنہ کون ایسی بات کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، بالکل نہیں. یہ اثر اس بات کا چل رہا ہے کہ اس ملک میں اس وقت جھوٹ کی حکومت ہے، جبر کی حکومت ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا، جس طرح مصنوعی حکومتیں قائم کی گئیں، وہ سہ نہیں سکتے حقیقت کو. تو یہ حقیقت سے بھاگنے کی بات ہے. اگر کوئی جج تقریر کرتے ہوئے بار ایسوسی ایشن کے سامنے یا کہیں کوئی بات کرتا ہے تو بطور شہری اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بات کرے، بتائے کہ وہ کس جبر سے گزر رہا ہے، اس کے گھر کے کمروں میں کہاں کیمرے نصب ہو رہے ہیں، اس نے کیوں خط لکھا، کیوں وہ مجبور ہوا. کوئی زبانبندی کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے ہر شہری پہ. یہ اسپیکر صاحب کی بات غلط ہے، یہ اسپیکر صاحب کی بات غلط ہے جو وہ ان کا جو یہ آرگومنٹ ہے کہ جج صاحب اپنی حدود و قیود سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ بات نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کے اوپر. دیکھیں کوئی شہری بات کر سکتا ہے، بطور شہری انہوں نے بات کی ہے نا. کہاں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص جج بن جاتا ہے تو وہ اپنے شہری حقوق کھو بیٹھتا ہے؟ یہ انہوں نے فیصلے میں یا عدالت میں تو بات نہیں کی، یہ انہوں نے عدالت سے باہر بات کی ہے جہاں آپ اور میں بھی بات کرتے ہیں. نہیں یہ انہوں نے مقدمے کی کاروائی سنتے ہوئے باتیں کی ہیں سلمان، یہ انہوں نے مقدمے کی کاروائی سنتے ہوئے باتیں کی ہیں ان ہس کورٹ روم. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا فیصلہ نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا یہ بات فیصلے میں آئے گی. لیکن اگر کوئی بات ہوئی ہے، ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ روز ہوتا ہے. دیکھیں کیوں نہ ایک جج یہ کہے، اگر آپ کے سامنے بطور جج ایک مقدمہ آتا ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ غلط استعمال کیا گیا ہے طاقت کا، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے ہیں، ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بنا ہے، تو کیوں جج نہ کہے کہ اس وقت ملک کے آئینی نظام کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے؟ پولیس پر ایک مقدس فرض ہوتا ہے، یہ ایک مقدس فریضہ ہے مقدمہ قائم کرنا. یا حکم کے تحت مقدمے قائم ہوتے ہیں، اس کے خلاف 10 بنا دو، اس کے خلاف 20 بنا دو. تو یہ مکمل کھلواڑ ہے ہمارے آئینی نظام کے ساتھ، ہمارے معاشرے کی جو شرافتی اچھا مجھے ایک امپورٹنٹ بات نہیں ہو سکتی. ایک امپورٹنٹ بات پہ جواب چاہیے. آج جو باتیں کی ہیں چیف جسٹس صاحب نے یا فریدی صاحب نے، انہوں بڑے ہائی پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں کہ میں جو پراپر ہوگا میں قانون کے لیے کھڑا ہوں گا، یہ کروں گا، اور I will just fix everything. Basically, I'm doing the right things. جو اعتراضات ہیں میں نے پہلے ہی سنا دیے، جو آپ سارے ہی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ان کو نہیں پارٹی بننا چاہیے تھا ان چیزوں میں. لیکن ایک ہی سینیورٹی کا پھڈا پڑا ہوا جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں. اس میں کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ میں نے سینیورٹی لسٹ پہ اعتراض کیا ہے اور اٹارنی جنرل اگریز ود می، اور تبادلے کو سینیورٹی سے غلط مکس کیا گیا. سو کلیئرلی وہ بڑے کلیئر ہیں کہ غلط فیصلہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اسی معاملے کے اوپر جب ریپرزنٹیشنز کرتے ہیں 5 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اس کو اڑا دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اب چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ تبادلے اور سینیورٹی سے غلط مکس کیا گیا. تو اگر چیف جسٹس آف اسلام آباد کو یہ نہیں پتا ان کے اندازے کے مطابق کہ سینیورٹی اور ٹرانسفر کو کیسے مکس نہیں کرنا، تو پھر انہی کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں بھی لے جا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ اگر کوئی جج غلط فیصلے دے گا، ناقص فیصلے دے گا تو اس کی پینلٹی ہوگی. یہاں تو ریوارڈ ہو رہا ہے. تو کیا پھر اگر یہ ان کے نزدیک غلط ہے تو پھر وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اسی چیف جسٹس کو اسلام آباد کے سپریم کورٹ کے لیے ریکمینڈ کرنا؟ دیکھیں یہ سب باتیں تو ہیں، لیکن جو فیصلہ ہوا لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ لانے کا، وہ فیصلہ ہی غلط ہے. وہ صریحاً جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان تھے ان میں سے کسی کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. وہاں سے ایک جج کو لا کر اگر آپ نے سینیورٹی میں اسلام آباد میں جونیئر موسٹ بنانا تھا تو پھر لائے کیوں؟ وہ صاحب آتے ہی نہ اگر ان کو یہ بتا دیا جاتا کہ آپ کی سینیورٹی یہاں پہ یہ ہوگی. تو یہ بالکل واضح ہے کہ ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اور آپ یہاں پہ سینئر پیونی یعنی کہ دوسرے نمبر پہ ہوں گے سینیورٹی کے لحاظ سے، اور جب عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ جائیں گے تو آپ سینئر موسٹ بن جائیں گے. تو یہ بالکل ایک طے شدہ میں سمجھتا ہوں سوچ کے تحت. تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان سوچ کا ظاہر انگریزی میں اگر میں آپ سے پوچھوں، ڈو یو تھنک چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی صاحب
is walking the talk or he is not. देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जो कुछ उन्होंने किया इस तबादले के हवाले से वो भी हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। और अब अगर ये मामला अदालत में जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की, वो रिप्रेजेंटेशन तो आपने कहा कि हवा में उड़ गई। अब उनको एक मुकदमा दायर करना पड़ेगा, और जब वो मुकदमा दायर करेंगे तो वो गालिबन सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा, और वहां ये तयन होगा फिर कि ये जो तबादले के जरिए जज साहब आए हैं, क्या ये जूनियर मोस्ट हो वहां आपको उम्मीद है मेरिट पे फैसला होगा? देखिए, मैं कोई बात इस तरह की तो नहीं कहूंगा पहले से कि बिल्कुल मेरिट पे फैसला नहीं होगा, हम देखेंगे। लेकिन देखिए, जो नुक्ता उठाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने, वो ये है कि जो हल्फ लेता है एक जज, वो मखसूस एक हाई कोर्ट के हवाले से वो तो बातें हमने कर ली हैं। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक 10 सेकंड में क्विक मैं वाजे करना चाहता हूं। क्या हम ये, आपने कहा कि हमने ये फैसला करना है कि उन पैसों का क्या करना है, क्या आप कैटेगोरिकली ये कह सकते हैं कि पीटीआई के जो अरकान असेंबली हैं और सेनेटर्स हैं वो नई तनख्वाहें लेंगे, लेकिन जो ये अमाउंट बढ़ा हुआ है ये वो जाती इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, ये पार्टी डिसाइड करेगी कहां कैसे इस्तेमाल होगा? मैं समझता हूं ये इमरान खान साहब के साथ मुशावरत के बाद ये बात तय होगी, और मुझे गालिब गुमान यही है कि हमारा फैसला यही होगा कि इस पैसे को किसी फलाही काम में इस्तेमाल किया जाए। सुभानक राजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।